اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلے آپ اسکرین شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے. آج ہم پڑھیں گے یہ پارہ نمبر 5 ہے، سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 60. آیت نمبر 60 یہاں سے. ٹھیک ہے. اسکرین شیئر کرتے ہیں. اچھا جی، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 4. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. آیت نمبر 60 ہے نا، بتا رہا ہوں نا، 60 ہے. آیت نمبر 60 ہے، سورت نمبر ہے 4، سورۃ النساء، سورت نمبر 4. ٹھیک ہے. آیت نمبر 60 ہے. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم، کیا تم نہیں دیکھتے، الذین ان لوگوں کو، یزعمون جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا کہ بے شک وہ ایمان لے کر آئے، بما انزل اس چیز کے اوپر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وما انزل من قبلک اور ان چیزوں کے اوپر جو اتارا گیا اس سے پہلے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کس سے، طاغوت سے. اپنے فیصلے لے کر جائیں کس کی طرف، طاغوت کی طرف فیصلے لے کر جائیں. وقد امروا ان یکفروا به، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کا انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں، اس کے اوپر اس کا انکار کریں، اس کا کفر کریں. کفر کا مطلب بھی انکار ہوتا ہے. وَيُرِيدُ الشیطان، اور شیطان چاہتا ہے، ان یضلهم ضلالا بعیدا، کہ ان کو گمراہ کرے کھلی گمراہی کے ساتھ. ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا جھگڑا ہوا زمین کے اوپر کسی یہودی کے ساتھ. تو اس وقت تو یہ ترتیب نہیں تھا کہ زمین کے کوئی کاغذات وغیرہ بنائے جائیں، یا جو تو پٹوار خانے کے اندر چلے جائے، وہاں پر دیکھ لیں کہ بھائی زمین کس کے نام پہ ہے. ایسا کوئی سسٹم تھا نہیں، اسٹامپ پیپر وغیرہ ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو بس بڑے آدمی کے پاس چلے جاتے، سمجھدار علم والے آدمی کے پاس چلے جاتے، وہ ان کی کوئی ترتیب بناتا، ان کا مدعا سنتا، ان کی گواہیاں سنتا اور اس کے مطابق فیصلہ کرتا. اب یہ منافق جو خود کو مسلمان کہتا تھا، اس نے یہودی سے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کعب بن اشرف سے. کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا ایک بڑا آدمی تھا، مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بڑا آدمی تھا. تو
انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کعب بن اشرف سے، اور وہ جو یہودی تھا اس نے کہا کعب بن اشرف سے فیصلہ کرنے کا کیا مطلب، یہ کوئی مذہبی مسئلہ تو ہے نہیں، ایسا کرتے ہیں آپ کے رسول کے پاس چلتے ہیں، جس کو تم رسول مانتے ہو، اس کے اوپر اعتماد کرتے ہو، وہاں پہ چلتے ہیں۔ اب یہ جو منافق تھا اس نے کہا کعب بن اشرف کے پاس چلے جائیں گے، اس کو تھوڑا بہت رشوت وغیرہ دے دلا کر فیصلہ اپنے نام کروا دو، سمجھ گئے؟ اور وہ یہودی اکبر تھا، وہ یہودی وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، تمہارے پیغمبر کے پاس چلتے ہیں، اس کو پتا تھا کہ بھائی ان کے پیغمبر کے پاس جائیں گے تو وہ حق بات کرے گا، اس کی جو ہے تو طرفداری نہیں کرے گی، تو اور وہ منافق بار بار انکار کر رہا تھا کہ نہیں یہودی کے پاس چلتے ہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ خیر بات کرتے کرتے وہ اس یہودی نے اس منافق کو منا لیا کہ چلو آپ کے پیغمبر کے پاس آ گئے، اللہ کے رسول کے پاس۔ تو یہ بشر نامی منافق جو تھا، اس کی برادری والے محلے والے لوگ بھی موجود تھے، وہ یہودی بھی موجود تھا، اس کے ساتھ بھی لوگ تھے۔ اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر دونوں کا مدعا سنا، تو اللہ کے رسول نے اس منافق کو کہا یہ زمین تمہاری نہیں ہے، یہ زمین یہودی کی ہے، اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے۔ تو جب یہودی نے وہاں کیس جیت لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، چلتے ہیں عمر کے پاس، سمجھ گئے؟ چلتے ہیں عمر کے پاس، اس سے فیصلہ کراتے ہیں۔ حالانکہ پتہ چل گیا کہ بھائی اس نے غیر کی زمین کو قبض کیا ہوا ہے، یہودی نے، وہ منافق نے، کہ بھائی یہ زمین میری نہیں ہے، پتہ تھا اس کو، لیکن پھر بھی کیا ہے، ناحق کسی زمین کو ہڑپنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی پینترا آزمائے جا رہا ہے۔ تو وہ چلے گئے، اس نے کہا چلتے ہیں عمر کے پاس، ٹھیک ہے۔ اس نے سوچا، منافق نے کیا، اشد علی الکفار اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سخت ہے، میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں، یہ یہودی تو کلمہ نہیں پڑھتا، تو وہ میرے سامنے فیصلہ، میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ جب وہاں پہ چلے گئے فیصلہ کرنے کے لیے، تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اگرچہ فیصلہ کرنے کی اجازت ہے کہ میں تم دونوں کا فیصلہ کروں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دو مذہبوں کا کیا ہے، ان کا معاملہ ہے، ان کا جھگڑا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں حضرت عمر کو حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ابن کعب رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ بھی تھے جن کو اللہ کے رسول کی موجودگی میں اتنا درجہ حاصل ہو گیا تھا کہ وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی، کیونکہ کافی مسائل ہوتے تھے تو اللہ کے رسول کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ لوگ بھی فیصلے کر دیا۔ تو عمر نے فرمایا کہ اگرچہ مجھے اجازت ملی ہے، لیکن یہ دو قومی بات ہے، ایک طرف یہودی ہے، دوسری طرف کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اگرچہ وہ منافق تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ منافق ہے، تو اگر میں مسلمان کے حق میں فیصلہ کروں گا تو یہ پھر بات بگڑ جائے گی، آپ لوگ ایسا کریں کہ اللہ کے رسول کے پاس چلے جائیں، ان سے فیصلہ کرا لیں۔ تو منافق نے کہا ہم نے تو وہاں سے فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا جب وہاں سے فیصلہ کر لیا تو پھر میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ یہ تمہارا جو مسلمان ہے اس کو اطمینان نہیں ہے اس فیصلے پہ۔ اس نے کہا اچھا، وہاں سے فیصلہ کر لیا ہے اور پھر تم دوبارہ مجھ سے فیصلہ لینا چاہتے ہو، ادھر ہی بیٹھے رہو۔ ہے تو وہاں گھر چلے گئے، گھر سے تلوار اٹھائی اور آتے ہی بات ہی نہیں سنی اور منافق کا سر اتارا کہ جو اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوگا پھر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عمر کی تلوار کا فیصلہ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر کا اللہ کا پڑا فاروق، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، تو اس کے بعد ان کو یہ لقب ملا، تو انہوں نے اس کو جہنم واصل کر دیا۔ تو وہ جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو جانے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں، ہم نے تو یہ کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں تاکہ کوئی تیسرا راستہ نکال آئے، صلح اتفاق کی صورت کوئی بن جائے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت بتائی۔ دیکھو الم تر الی الذین، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، یزعمون جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا کہ وہ ایمان لے کر آئے، منافق تھے لیکن کہتے ہم مومن ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس چیز کے اوپر جو تمہاری طرف اتارا گیا اور وہ چیزیں جو تم سے پہلے اتاری گئی۔
یریدون، اب یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں، پھر بھی یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے کرائے کس سے، طاغوت سے۔ یہاں پر طاغوت سے مراد ہر وہ قانون مراد ہے جو قرآن حدیث کے خلاف، طاغوت سے مراد ہر وہ قانون مراد ہے جو قرآن حدیث کے خلاف ہو۔ تو ایسے فیصلے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے طاغوت فرمایا، وہ طاغوتی فیصلے، وہ کیا ہے، طاغوتی فیصلے۔ سمجھا گئی بات؟ وقد امروا، حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا ان یکفروا بھی، کہ بھائی اس کا انکار کرو، اس کا کفر کرو، ٹھیک ہے، اس کی نافرمانی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے طاغوتی فیصلوں کی تو نافرمانی کا حکم دیا ہے، انکار کا حکم دیا ہے، نہیں یہ کہ تم جو ہے تو اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے کر جاؤ، ایسے لوگوں کے پاس لے کر جاؤ جو تمہارے فیصلے قرآن اور حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ یرید، اچھا، وہ یرید شیطان، اور شیطان چاہتا ہے ان یضلهم ضلالا بعیدا، کہ ان کو گمراہ کرے دور کی گمراہی کے ساتھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جائے تعالوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان کو کہا جائے کہ تم آ جاؤ اس چیز کی طرف جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم دیکھو کہ منافقین کو، يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تم دیکھو گے منافقین کو کہ وہ اعراض کریں گے تم سے، صدود اعراض کرنا، تاکید ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کی طرف آئیں گے ہی نہیں۔ وَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا اور اس فیصلے سے انہوں نے دوری اختیار کی، اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، تو پھر کیا ہوا، اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو مصیبت پہنچی، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کی کہ ان کے ہاتھوں نے وہ کام کیا، ثم جاؤک، پھر آتے ہیں تمہارے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصد تو کیا تھا، صلح اور موافقت پیدا کرنا۔ سمجھ گئے؟ یہ جواب ہے اس چیز کا کہ جب وہ کہنے لگے کہ بھائی عمر نے جو ہے تو ہمارے بندے کو قتل کیا ہے، اس سے قصاص لیا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں تھے، بلکہ ہمارا مقصد تو کیا تھا، ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم کیا ہے، ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہ بھائی جب تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے جب تمہاری اوپر مصیبت آ گئی، تو اب یہ والی باتیں نہ بناؤ کہ ہمارا مقصد اصلاح کرنا تھا، ہمارا مقصد صلح پیدا کرنا تھا، اب یہ والی باتیں نہ بناؤ۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہی لوگ ہیں یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر جانتا ہے، جو ان کے دلوں کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تم ان کی منافقت کی پرواہ نہ کرو، تم اعراض کرو ان سے، کیا مطلب کہ ان کے منافقت کی آپ پرواہ نہ کریں، جن منافقت کرتے ہیں چھوڑ دیں ان کو، منافقت کرتے ہیں تو کرنے دیں ان کو، منافقت آپ پرواہ نہ کریں، تسلی ہے رسول کو، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیا کریں، بس ان کو حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ نصیحت کیا کریں، وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان کو ان کے نفسوں کے بارے میں ایسی بات کریں جو ان کے دل تک پہنچنے والی ہے۔ قولاً بلیغا کا مطلب مدلل بات، ایسی بات کرے جو ان کے دل تک پہنچنے والی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا رسول کو مگر اس لیے یہاں پر مقصد رسالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ترغیب ہے اس کی طرف، اطاعت رسول کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے رسول کو إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اس وجہ سے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ رسول جو حکم دیتا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے تو رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہو گئی، اللہ کی اطاعت ہو گئی، اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کس کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور بے شک جب وہ ظلم کرے اپنی جانوں کے اوپر، جاؤ کا آتے ہیں تمہارے پاس، فاستغفر اللہ، تو ان کے لیے استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے، واستغفر لهم الرسول، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور وہ
استغفار کرتے ہیں ان کے لیے رسول لوجد اللہ توابا رحیما، تو پائیں گے اللہ تعالیٰ کو وہ توابا توبہ قبول کرنے والا رحیمہ رحم کر لیں گے، کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ کیا مطلب؟ کہ نفاق چھوڑ دیں، جو منافقت وہ کر رہے ہیں اس منافقت کو ترک کر دیں اور اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے معافی مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہاں پر معیار ایمان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان کا معیار کیا ہو، ایمان کا معیار کیا ہو۔ فلا وربک، یہاں پر لام جو ہے لام زائدہ ہے، لا اقسم بہذا البلد، وہاں پر جو لام ہے وہ بھی لام زائدہ ہے۔ قسم کے اوپر جو لام داخل ہوتا ہے، قسم کے اوپر حرف قسم ہو یا قسم یقسم، اس کے اوپر اگر کوئی اقسم یقسم، اس کے اوپر اگر کوئی لام داخل ہو جائے تو وہ لام کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی نہیں ہوتا یہ معنی، ٹھیک ہے، اس کا معنی نہیں کیا جاتا۔ لا اقسم بہذا البلد، اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ معنی یہ ہوگا اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور لام کا کیا معنی ہوگا؟ لام کا معنی نہیں کرے۔ اسی طرح فلا وربک، یہاں پر لام کا معنی نہیں کرے، بس وربک تمہارے ذات کی قسم۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بشر کا قصہ بیان کر دیا، اس کے جھگڑے کے متعلق، وہ پیسے کے اوپر راضی نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان کا معیار بیان کر رہا ہے۔ عربی کے اندر دیکھو، ایک حکم ہوتا ہے اور ایک حاکم ہوتا ہے، حاکم جج، اور ایک حکم ہوتا ہے۔ حکم اس کو کہا جاتا ہے کہ لوگ آپس کے اندر، جرگوں کے اندر متفقہ طور پر ایک سالس بنا دیتے، یا اگر دو جماعتوں کا اگر جرگہ ہونا تو دونوں جماعتیں اپنی طرف سے بھی ایک فیصلہ کرنے والا اور دوسری پارٹی بھی اپنی طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا لے کر آتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دونوں طرف سے صلح کرنے والے لوگ گئے ہیں، وہ دونوں آپس میں ایسی بات کرتے ہیں جو دونوں کے حق میں بہتر ہو، ایسی بات کرتے ہیں۔ جیسے وہ اس میں گزر گیا نا طلاق کے مسئلے کے اندر، کہ آپس ایک دوسرے کی طرف سے حکم کو بھیجتے، ہاں، تو جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو اس صورت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دونوں فریق پھر اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو حکمین ہوتے ہیں وہ دونوں ہر ایک کے اوپر تھوڑا سا بوجھ ڈالتے ہیں، ایک کے اوپر بھی بوجھ ڈالتے ہیں، دوسرے کے اوپر بھی بوجھ ڈالتے ہیں۔ اس صورت کے اندر جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو دونوں فریق اس کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں۔ تو حکم اس کو کہا جاتا ہے جس کے فیصلے پر بندہ راضی ہو، اور حاکم کسی کہتے ہیں؟ حاکم وہ نہیں ہوتا جو ایک کے اوپر بوجھ ڈالے دوسرے پر بھی بوجھ ڈالے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ صرف اصول کو دیکھتا ہے۔ ہاں بھائی، مدعی کون ہے؟ مدعا علیہ کون ہے؟ مدعی کے پاس گواہ ہے؟ نہیں ہے اس کے پاس گواہ۔ مدعا علیہ قسم کھا سکتا ہے؟ ہاں کھا سکتا ہے، تو چلو مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ کریں۔ سمجھ گئے؟ چاہے مدعی کا جتنا بھی نقصان ہو، وہ نقصان اس کو نہیں دیکھے گا، حاکم اس کو نہیں دیکھے گا، حاکم اس کو نہیں دیکھے گا۔ وہاں پر جتنا بھی نقصان ہو بس حاکم فیصلہ کرے گا، اصولوں کو دیکھے گا، اصولوں کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اور حکم اصولوں کو نہیں دیکھتا، حکم دونوں کی رضامندی کو دیکھتا ہے، دونوں کو تھوڑا تھوڑا وہ دونوں کے اوپر ڈال دیتا ہے تاکہ دونوں راضی ہو جائے، ایسا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اب وہ جب دونوں کے اوپر تھوڑا تھوڑا بوجھ ڈال دیتا ہے تو دونوں پارٹیاں اس کے فیصلے کے اوپر دل و جان سے راضی ہو جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم بنائے۔ حکم بنانے کا کیا مطلب؟ حکم بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر کہ بھائی اللہ کے رسول تھوڑی ان کی رعایت کریں گی اور تھوڑا ان کے حق میں فیصلہ دیں گے، یہ معنی نہیں ہے حکم کا، یہاں پر یہ معنی نہیں ہے۔ اب بشر نامی یہودی تھا، ٹھیک ہے، منافق، اب یہ تو نہیں کہ اللہ کے رسول نے وہاں پر اس کا تھوڑا سا لحاظ کیا، تھوڑا سا یہودی کا لحاظ کیا، ایسا تو نہیں کیا اللہ کے رسول نے۔ اللہ کے رسول نے ڈائریکٹ اصولوں کو دیکھا، اصولوں کو دیکھ کر اس کے مطابق اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا۔ تو اب اللہ کے رسول فیصلہ تو اصول کے مطابق کریں گے،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو وہ حکم تصور کریں گے. حکم کیا مطلب؟ کہ جس طرح حکم کی بات کے اوپر دل و جان سے بندہ راضی ہوتا ہے، اسی طرح جب تک کہ آپ کو حکم نہیں مانیں گے، کیا مطلب؟ کہ آپ کی بات کو دل و جان سے جب تک وہ نہیں مانیں گے اس وقت تک یہ مومن نہیں بن سکیں گے. اور بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یہ معنی ہے یہاں پر حکم. وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تمہارے رب کی قسم جب تک وہ تمہیں حکم نہیں بنائیں گے. کیا مطلب؟ تمہارے فیصلے کو اس طرح تسلیم نہیں کریں گے جس طرح حکم کے فیصلے کو تسلیم کیا جاتا ہے. جس طرح حکم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کیا جاتا ہے، اگر آپ کا فیصلہ اس طرح وہ تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک وہ مومن نہیں بنے گے، یا تک کہ وہ آپ کو حکم بنا دے فیما ان معاملات کے اندر شجر بینہم جو ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. پھر اس کے بعد فیصلہ کرنے کے بعد جب اللہ کے رسول فیصلہ کر لے، حقدار کو اس کا حق مکمل ادا کر دے اور جو نہ حق ہو اس سے مکمل لے لے، تو اس فیصلے کے بعد لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، وہ اپنی جانوں کے اندر کوئی حرج محسوس نہ کریں، اپنے دلوں کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما اس فیصلے کے اوپر قضیت جو آپ نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما، اور اس کو ٹھنڈے دل کے ساتھ قبول کریں. تب جا کے وہ کیا بنیں گے؟ تب جا کے وہ مومن بنیں گے. سمجھ گئے؟ تو اللہ کے رسول کا فیصلہ، اللہ کے رسول کی سیرت جب تک ہمیں دل و جان سے قبول نہیں ہوگی اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکے گا. سمجھا گئی بات؟ کہو کہ بھائی بیٹے کی خوشی ہے اس کے لیے چلو پارٹی کرتے ہیں، اس کے لیے جو ہے تو ہیپی برتھ ڈے مناتے ہیں. اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، لیکن کہا چلو خیر تھوڑا سا کرتے ہیں. تو یہ ایمان کامل ایمان نہیں ہے. اچھا، اس آیت کو دیکھ کر ہر ایک بندہ اپنے دل کے اندر چھانک لے کہ بھائی وہ اللہ کے رسول کو اس نے کن کن معاملات کے اندر حکم دیا. اللہ کے رسول کی آیا مکمل سنت ہے، اس کو دل و جان سے منظور ہے، دل و جان سے وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ ہر ایک بندہ دیکھ لے اور خود فیصلہ کرے. لو انا کتبنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انا کتبنا، بے شک اگر ہم ان کے اوپر لکھ دیتے ان اقتلوا، کہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، او اخرجوا، یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوه، تو یہ لوگ یہ کام نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں ان کے اوپر اس طرح سخت احکامات لکھ دوں کہ بھائی اپنی جانوں کو تم قتل کرو اللہ کی رضا کے، یا تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو یہ کام نہیں کریں گے. الا قلیل منهم، مگر ان میں سے بہت تھے تھوڑے سے. تو یہ اتنے سخت احکامات تو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کے اوپر تم لوگ عمل نہیں کر رہے. لکان خیرا، اچھا، لو انہم فعلوا ما یؤذون به، بے شک اگر وہ لوگ وہ عمل کرنے لگے جن کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا، اور زیادہ سخت ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، یعنی کہ ان کا مضبوط ایمان بن جاتا. جو آسان احکامات ان کو دیے گئے ہیں، اگر ان احکامات کے اوپر بھی یہ لوگ عمل کریں گے تب بھی ان کا ایمان مضبوط بن جائے گا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کریں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو ہدایت دیں گے سیدھے راستے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ جو اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، انعم اللہ علیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا، من النبیین، نبیین میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے. صدیقین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، والشہداء، اور شہداء میں سے، شہداء سے مراد حضرت عمر، عثمان، ابوبکر، علی مراد، والصالحین، اور تمام نیک لوگ. اور تمام نیک لوگ مراد ہیں. حسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ بہت بہترین دوست، یہ لوگ بہت بہترین دوست. سمجھا گئی بات؟ کہ جو لوگ نیک اعمال کریں گے تو ان کا انجام کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. ان لوگوں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا. اور یہ لوگ انجام کے اعتبار سے کہ ان کے ساتھ انجام ہو، بہت بہتر لوگ. اچھا، ذالک الفضل من اللہ، یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وکفا باللہ علیما،
اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم کے لیے. ٹھیک ہے, چلے یہاں تک بس کرتے ہیں. باقی پھر وہ نکالے بھیج دیجیے, وہ اسکرین شیئر کرتے ہیں کہاں سے اسکرین شیئر کر دیں. کتاب الاجارہ نکالو نا, کتاب الاجارہ, اجارہ پڑھ رہے تھے, اجارہ. کتاب الاجارہ میرے پاس, دیکھتا ہوں کتاب, لیکن ہے نہیں. دروس البلاغہ, توضیحات بہشتی زیور. بہشتی زیور آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ ایک منٹ. اچھا یہ نکال دیا نا آپ نے تو؟ ہاں ہاں, اچھا دیکھو, گروی رکھنے کا بیان. یہ ساجھ یہ ہو گیا تھا نا, یہ پتہ نہیں آپ نے کون سی بہشتی زیور نکال لی. یہ تو ان کی اردو اتنی مشکل ہے. دو لڑکوں نے مل کر آم نارنگی وغیرہ خریدے. چلو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا کیا ہو گیا, کیا شیئر کر دیا؟ ہاں اچھا, گروی رکھنے کا بیان, یہ میرا خیال ہے ہم پڑھیں گے. دو, یہ مسئلہ نمبر 3 کیا ہے؟ دو نے مل کر چنے بھنوائے تو فقط اندازے سے تقسیم کر لینا. ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہم نے پڑھ. آج السلام علیکم گروی رکھ, استاد جی. ہاں استاد جی آج یہ گروی جو رکھنے شرکت کا ہوگا بیان نا, ہم پڑھ رہے تھے, مسئلہ نمبر 14 سے پڑھنا ہے. تو اب اسکرین شیئر کرو نا آپ. یہ کس نے کی ہوئی ہے؟ ابراہیم, مسئلہ نمبر 14 پر کریں. میرے پاس بہشتی زیور ہوتی ہے. شرکت کا بیان چل رہا ہے اور اس میں مسئلہ نمبر 13 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. آج کیا دن ہے؟ منگل ہے استاد. کل بھی آپ نے اسکرین شیئر کرنا ہوگا. اچھا کل بہشتی زیور میرے پاس موبائل میں تو ٹھیک, پتہ نہیں کیوں نہیں نکل رہی بہشتی زیور. یہ جو پوائنٹ ہے نا مسئلہ نمبر 14 کے, دو عورتوں نے شرکت کی کہ آؤ دونوں مل کر جنگل سے لکڑیاں چن لائے, یہاں سے پڑھنا ہے. کدھر ہے اس میں؟ تو وہی پیج کھولا ہوا ہے. جو اسکرین شیئر ہوئی ہے نا اس پہ اوپر ہے استاد جی, تیسری لائن, مسئلہ اچھا نمبر 14 سے. اچھا وہاں سے دیکھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو عورتوں نے شرکت کی کہ آؤ دونوں مل کر جنگل سے لکڑیاں
चुन कर लाए या कुंडे चुन कर लाए, तो ये शिरकत सही नहीं। जो चीज जिसके हाथ आए उसी की मालिक है, इसमें साझा नहीं है। ठीक है, मतलब ये शिरकतुल आमाल में नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे दर्जियों का काम था ना कि दो दर्जी मिल जाते हैं कि चलो भाई कोई कपड़े लेकर आएगा तो कपड़े सिएंगे, तो वो तो शिरकतुल आमाल में दुरुस्त है। लेकिन अगर इस तरह शिरकत करेंगे कि चलो तुम भी मछलियां पकड़ो, मैं भी मछलियां पकड़ता हूँ, तुम भी लकड़ियां चुनो, मैं भी लकड़ियां चुनता हूँ, अब ये शिरकत दुरुस्त नहीं है, ये शिरकत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसको शिरकतुल अमल नहीं कहेंगे। शिरकतुल अमल का मतलब ये है तुम्हारे अमल से कोई चीज वजूद में आए। अब यहाँ पर तुम्हारे अमल से कोई चीज वजूद में नहीं आ रही, तुम उसको जमा कर रहे, समझ गए? तुमने मछली पकड़ी है, मछली बनाई तो नहीं है ना, तुमने लकड़ी को चुना है, लकड़ी को बनाया तो नहीं है। तो शिरकतुल अमाल के अंदर वो शिरकत आएगी कि जहां पर तुम्हारे अमल से कोई चीज वजूद में आए, जो चीज तुम्हारे अमल से पैदा हो। ठीक है, या ये कि दो लोग मिलकर स्कूल खोल लेते हैं, ये भी शिरकतुल अमाल है। या दो लोग मिलकर कहते हैं कि चलो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाएंगे, ये भी क्या है, शिरकतुल अमाल में आएगा। तो वो क्या है, बच्चों को पढ़ाए जितना जो भी पढ़ाए। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई मैंने तो 10 बच्चों को पढ़ा लिया, मैंने 5 बच्चों को पढ़ा लिया, भाई जो भी हो, जितना भी जिसने पढ़ाया, लेकिन चूंकि शिरकतुल अमाल है, दोनों पढ़ा रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों के अंदर हाफ हाफ हो गया, जो भी उन्होंने तय किया था। ठीक है, लेकिन लकड़ियां चुनना या कोई भी ऐसा अमल कि जो अमल से वजूद में ना आए, अमल से वजूद में ना आए, बल्कि उसका वजूद पहले से मौजूद हो, तो वो शिरकतुल अमाल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या है, एक ने दूसरे से कहा हमारे अंडे अपनी मुर्गी के नीचे रख दो, जो बच्चे निकले दोनों आदमी मिलकर बांट लेंगे, ये भी दुरुस्त नहीं, ये भी दुरुस्त नहीं। इस तरह अक्सर होता रहता है ना कि भाई मेरी गाय किसी को दे दी, भैंस किसी को दे दी, कि भाई ये भैंस तुम रख लो और तुम्हें इसके ऊपर मेहनत करो, चारा खिलाओ, जो दूध निकलेगा वो हाफ हाफ है। ठीक है, ये बकरे तुम ले लो, ठीक है, और इसको चराओ, जो पैसे निकलेंगे वो हाफ हाफ। ये शिरकत क्या है, ये दुरुस्त नहीं है, ये शिरकत दुरुस्त नहीं है। समझ गए? इमाम मालिक रहमहुल्लाह या इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह गालिबन उनके नजदीक जायज है, हमारे नजदीक जायज नहीं है। हमारे नजदीक इसके जवाज की सूरत ये बन सकती है, ठीक है, जानवर को निसफ पर देना, कि भाई जो जानवर खरीद रहे हैं ऐसा करें कि जिसको निसफ पर दिया जा रहा है उसको कहो कि तुम भी इसकी कीमत में थोड़े से पैसे शामिल कर लो। 2.5 लाख रुपए का जानवर है, बिलफर्ज भैंस लिया है 2.5 लाख रुपए की, तो जिसको तुम पालने के लिए दे रहे हो उसको कहो कि भाई तुम भी 1000-15,000 रुपए तुम भी इसमें शामिल कर लो। जब वो भी इसके अंदर 1000-15,000-20,000 रुपए उसके अंदर शामिल कर लेगा, तो वो इस जानवर के अंदर शरीक हो जाएगा उसके साथ, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, शरीक हो जाएंगे उस जानवर के अंदर। ठीक है, अब क्या है, तुम उसको जानवर पालने के लिए दे दो, अब उसको कहो कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा वो आज आधा होगा, तुम इसको पालता हो, अब ये बात सही हो जाएगी। अच्छा जी, आगे क्या है, साजे की चीज, साजे की चीज तकसीम करने का बयान। दो आदमियों ने मिलकर बाजार से गेहूं मंगवाए, तो अब तकसीम करते वक्त दोनों का मौजूद होना जरूरी नहीं है, दूसरा हिस्सेदार मौजूद ना हो तब भी ठीक ठीक तोल के इसका हिस्सा अलग करके अपना हिस्सा लेना दुरुस्त है। जब अपना हिस्सा ले अलग कर लिया तो खाओ पियो किसी को दो, चाहे जो भी करो, ये सब जायज है। ठीक है, तकसीम के वक्त, प्रॉफिट तकसीम करते वक्त दूसरे शरीक का होना जरूरी नहीं है, मौजूद होना जरूरी नहीं है। ठीक है,
پروفٹ تقسیم کرتے وقت دونوں شریکین کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ یکم تاریخ ہو گئی، پروفٹ تقسیم کرنے کا وقت آیا، دوسرا جو ہے تو وہ شہر سے باہر ہے، گاؤں سے باہر ہے، تو اب یہ نہیں کہ تم اس کا انتظار کرو کہ وہ جب وہ آئے گا تب پروفٹ تقسیم ہوگا، نہیں، بلکہ تم پروفٹ تقسیم کر لو، اس کا حصہ ہے وہ بطور امانت کے رکھ دو، اور اپنا جو تمہارا حصہ بنتا ہے وہ حصہ تم استعمال کر سکتے ہو، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح گھی، تیل، انڈے وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے، غرض جو بھی چیز ایسی ہو اس میں کچھ فرق نہ ہو، جیسے انڈے، سب انڈے برابر ہوتے ہیں، گندم کے سارے دانے برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ایک کا حصہ ہے دوسرے کا حصہ بھی ہے، دونوں برابر ہے، سب جو چیزیں برابر ہوں ان کا حکم یہی ہے کہ دوسرے کے نہ ہونے کے وقت بھی اگر بانٹ لیا تو درست ہے، لیکن اگر دوسرے نے اب اپنا حصہ نہیں لیا تھا کہ کسی طرح جاتا رہا تو وہ نقصان دونوں کا ہوگا، جیسے کہ شرکت کے اندر بیان ہو گیا، آپ نے اس کے پیسے الگ رکھے تھے نا، الگ رکھے تھے اس کے پیسے، تو جب تک اس نے اٹھائے نہیں اس وقت تک وہ شریک ہے تمہارے ساتھ، اس میں اگر نقصان ہو گیا تو اب وہ نقصان کیا ہوگا، دونوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ فرض 10,000 روپے پروفٹ ہو گیا، آپ نے 5,000 روپے اپنے استعمال کر لیے، اب اس کی جو 5,000 روپے تھے وہ آپ نے رکھ لیے اور وہ کسی نے چوری کر لیے، تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یار آپ کے 5,000 روپے میں نے ادھر رکھے تھے اور تالا بھی لگایا تھا، وہ دکان جو ہے تو کوئی آ گیا چور، تالا توڑ دیا اور جو دراز تھا اس کا تالا بھی توڑ دیا اور لے گیا، ایسے لے گیا، نقصان ہو گیا، اب یہ نقصان دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اچھا یہ نقصان دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ 2,500 روپے اب یہ بندہ اس کو اپنی جیب سے دے گا، یہ معنی ہوا اس کا، اس نے اپنے 5,000 روپے استعمال کر لیے نا، وہ بھی اس نقصان کے اندر شریک ہوگا، کیا مطلب کہ 2,500 روپے دوسرے ساتھی کو دے دو، تو نقصان کس کا ہوا، دونوں کا، 2,500 ایک کا نقصان ہوا، 2,500 دوسرے کا نقصان ہوا، ٹھیک ہے، اچھا جی۔ اور جن چیزوں کے اندر فرق آتا ہو جیسے امرود، نارنگی وغیرہ، ان کا حکم یہ ہے کہ جب تک دوسرا حصے دار موجود نہ ہو اس وقت تک بانٹ لینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ بالفرض دونوں نے مشترکہ ایک باغ خریدا تھا، آموں کا باغ تھا یا جو ہے تو وہ تربوز تھے یا خربوز تھے، ان کے کھیت خریدا تھا انہوں نے، تو اب جب وہ نکل آئے پھل تو اس صورت کے اندر دوسرے ساتھی کو بلانا ضروری ہے، یا اس کو بلائے یا دوسرے ساتھی سے رابطہ کرے کہ وہ اپنے کسی وکیل کو بلا لے، مطلب اپنی طرف سے کسی کو مقرر کر لے، جب تک وہ موجود نہیں ہوگا اس وقت تک تقسیم کرنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ والی بات ہوگی، کیونکہ اس کے اندر جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے نا، جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، تم جتنا بھی چیزیں اپنے لیے رکھو، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ چیزیں میری ہو گئی اس کی ہو گئی، تو بعد میں وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تم نے اپنے لیے اچھی چیزیں رکھی تھی اور میرے لیے جو خراب چیزیں تھے وہ رکھ لی تم نے، اپنے لیے موٹے موٹے دانے رکھ دیے تھے، میرے لیے چھوٹے دانے تھے وہ رکھ دیے آپ نے، تو جھگڑا پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے کہا کہ اس کا ادھر موجود ہونا ضروری ہے۔ آگے کیا ہے، دو لڑکیوں نے مل کر آم، امرود، نارنگی وغیرہ کچھ منگوایا، ایک کہیں چلی گئی تو اب اس میں سے کھانا درست نہیں ہے، جب وہ آ جائے اس کے سامنے اپنا حصہ الگ کرے اور تب کھائے، اگر اس کے عدم موجودگی کے اندر کھائے گی تو بہت بڑا گناہ ہوگا، اسکولوں کے اندر اس طرح ہوتا ہے نا، اکثر فروٹ چاٹ منگوا لیا دونوں نے، آدھے پیسے کر لیے، فروٹ چاٹ منگوا لیا، چھولے منگوا لیے، آئس کریم منگوا لیا، فلودہ منگوا لیا، پھر اس نے کہا یار ایک منٹ میں پانی لے کر آتا ہوں، ایک پانی لینے کے لیے چلا گیا، تو دوسرے نے کہا کہ چلو میں آدھا کھا لیتا ہوں آدھا چھوڑ دیتا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، آدھا کھا کر آدھا چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ صبر کرو وہ آئے گا تب جا کے کھانا، ٹھیک ہے۔ دونوں مل کر چنے بھنوائے تو فقط اندازے سے تقسیم کر لینا درست نہیں، بلکہ خوب ٹھیک ٹھیک تول کر آدھا آدھا کرنا چاہیے، ایک طرف سے کمی بیشی ہو جائے تو یہ سود ہوگا، سمجھ گئے، دونوں نے مل کر کیا کیا، پیسے جمع کیے، چلو چنے لیتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے بھائی چنے خرید لو،
چنے خرید لیے دونوں نے، ہاں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بھون دیتے ہیں، بھوننے والے کے پاس چلے گئے، وہاں سے چنے بھنوا لیے، پھر کہا چلو بس آج تم کھا لو، آج مجھے دے دو. اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، تول کر تقسیم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کسی کے پاس کم زیادہ نہ چلا جائے. ہاں؟ اگر کم زیادہ چلا گیا تو سود کا گناہ ہوگا. اچھا چلے یہاں تک بس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، گروی کا بیان آگے انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یاد رکھنا یہاں پر کون سا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 225 ہے. اچھا گروی کا بیان کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. چلے السلام علیکم.